قرآن والے کو چاقو سے مار بھی دیا گیا، تو کیا لگتا ہے یہ قوم قرآن پڑھنا چھوڑ دے گی؟ اس قوم نے لاکھوں جنازے اٹھائے ہیں لیکن کبھی حضور کے دین سے بغاوت نہیں کی۔ اور یاد رکھنا، اگر اد کچرے بندے کے اس بات کے کہنے پر کہ جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ حضور کے نام پر جان کیا دے گی قوم، دھوکے میں مت آنا۔ ہماری نمازیں ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی کے لیے جان دینا ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اور میں اپنی جماعت سے بھی کہنا چاہوں گا، کبھی عمل کو رزق کو تولنے کی بات نہ کیجیے، تولنے کی بات نہ کیجیے گا، اس لیے کہ عمل کی کمزوری ہو کام چل جائے گا، ایمان کی کمزوری ہو کام زور سے کام نہیں چلے گا۔ وہ کہہ رہا نا ٹنکی والا انجینئر، اور نوجوان بھی میرا کہتا نہیں لاجک ہوتا اس کی بات میں، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس جانور نے روکا حضرت ویسے کرنی پہ، اس نے کہا معاذ اللہ یہ بکواس ہے، کوئی پاگل ہی عشق میں دانت توڑ سکتا ہے۔ اس نے یہ بات کہی، کوئی پاگل ہی ہوگا تو دانت توڑے گا، ویسے کرنی نے دانت نہیں توڑا تھا۔ میں نے کہا جانور تجھے پتہ ہی کیا، جانور کہنا بھی جانوروں کی توہین ہے، ہاں جانوری کتے تجھے کیا معلوم ہے، عشق ہوتا ہی وہ ہے جو انسان سے دنیا کو نکال کے باہر پھینک دے۔ واہ واہ واہ، بولو تولا نہیں جا سکتا، عشق کو عقل پہ تولا، سارے بولیں تولا تولا نہیں جا سکتا ہے۔ عقل دیکھ 1000 کرے، عشق دیکھ 313 کرے، عقل دیکھ 1000 کے ہاتھ میں تلواریں ڈھالیں اونٹ گھوڑے، عشق دیکھ 313 تلواریں برابر نہیں، کسی کے ہاتھ میں آدھی تلوار، کسی کے میں پوری تو کسی میں ڈھال نہیں، کسی میں ڈھال تو تلوار نہیں، اور کچھ تو عشق میں ایسے دیوانے تھے کہ تلوار نہ ملی تو حضور نے لکڑیاں تھما دی تو لکڑی لے کے آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حبیب دعالت کانفرنس، واہ واہ، ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ۔ کہتا لاجک نہیں ہے، دانت کون توڑ سکتا ہے عشق میں؟ میں نے کہا دانت چھوٹی چیز ہے، دانت زور سے آپ بھی سنو، 10 روپے کا چندہ دے کر کے 3 بار اعلان کرانے والوں، ایک بوری سیمنٹ دے کے بنیاد سب سے نیچے والی اپنی بتانے والوں سنو، یہ عشق نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ ام المومنین محسنہ اسلام، خاتون جنت کی امی، میرے نبی کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیں ذرا عشق کسے کہتے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے والوں نے شور مچا دیا، انہیں تو یہ ہضم ہی نہیں تھا، بڑے بڑے امیر کبیر پیسے والوں کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آئے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے، پہلے سے آپ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، ہے نا، پھر رشتے آ رہے، انہوں نے کہا نہیں اب کرنا ہی نہیں ہے، اب کرنا ہی نہیں ہے، لیکن جب نظر پڑی میرے محبوب پہ، جب نظر پڑی میرے محبوب پہ تو پھر پیغام بھیج دیا رشتے کا۔ خدا کی قسم کیوں نہ بھیجتی، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دی۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ سنیں عشق کسے کہتے ہیں اور دنیا جان لے عشق کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ میں کرنے لگا، مکے والوں نے باتیں کی، کہنے کے معاذ اللہ جب انہیں کچھ نہ ملا حضرت خدیجہ کو جو چاہتے تھے نکاح کرنا،
اور وہ ان کا مقصد پورا نہ ہو سکا تو انہوں نے طنز کرنا شروع کیا، معاذ اللہ محمد نے اس لیے خدیجہ سے نکاح کیا کہ وہ پیسے والی ہیں، اور معاذ اللہ عبداللہ کا لخت جگر وہ ہے جو بیوی کی کمائی پہ پل رہا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت خدیجہ کے کان تک آ گئی۔ اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے، حضرت خدیجہ کے کان اتر، آپ بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، اللہ کرے ان کے بھی ذہن میں یہ بات اتر جائے۔ ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی شوہر سے تیرا میرا نہ کرنا، کما کے شوہر لائے، بچا کے شوہر لائے، یہ 10 دن اپنے پاس رکھ کے اس کی مالک بن کے پھر وہی پیسہ شوہر کو ادھار دے دیتی ہے۔ پھر سرکار شوہر مر جاتا لیکن اس کا قرض مند رہتا، اس کا اترتا ہی نہیں۔ جب بھی ملا تب نیا پیسہ، 3000 آج دیے، کہہ رہی پچھلے والے بھی تم پہ 3000 تھے، 6 ہو گئے، 8 ہو گئے۔ میری بہن میری بیٹی سن، کائنات کی دولت تھوڑی ہے، شوہر کا سایہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا۔ سن میری بیٹی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کان تک یہ بات آ گئی کہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو مکے والوں کے سارے امیروں کی دعوت کر دو، بلاؤ آج سارے پیسے والوں کو جنہیں گھمنڈ ہے اپنی دولت پہ۔ آج حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دسترخوان پہ نا ساری دولت آ گئی ہے، مکے کے بڑے بڑے امیر آ گئے، سارے کھانا کھا کے فارغ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام مائسرہ سے کہا سنو ان سے کہہ دو کوئی جائے نا، سارے بیٹھے مجھے بات کرنی ہے، کھا پی کے نا ناک تک بھر کے بیٹھ گئے پھر سارے۔ ہاں کیا ہونے والا کیا ہونے والا؟ حضرت خدیجہ نے کہا غلام آؤ جی، فرمائے محترم آقا میرا سارا سونا اکٹھا کیا گیا۔ جب سونا اکٹھا کیا گیا، یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے جو لوگ بیٹھے تھے نا بیچ میں سونا رکھا گیا، تو جو ادھر بیٹھے تھے ادھر والوں کو نظر نہیں آتے تھے، اتنا اونچا ڈھیر سونے کا لگ گیا تھا، اور جو ادھر بیٹھے تھے وہ ادھر والوں کو نہیں، ادھر والے ادھر والوں کو نہیں، سب پیسہ دیکھ رہی سونا دیکھ رہی۔ خدیجہ کیا ہے، کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا تم یہ تانے دیتے ہو نا کہ میرا شوہر میری کمائی پہ پلتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں آج اپنی کل کائنات محبوب کی جوتیوں میں قربان کر دوں، میں اپنا سب کچھ محبوب کی جوتیوں میں ڈال لگے ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے، بڑے بڑے پیسے والوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی، اور جو اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتے تھے سب اپنی گردنیں جھکا گئے تھے، سوچنے پہ مجبور تھے خدیجہ تیری سخاوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آج کے بعد میرے سرتاج کو تانے نہ دینا، اگر کہنا ہے تو یہ کہنا خدیجہ اپنے شوہر کے ٹکڑوں پہ بلتی ہے، محبوب کے ٹکڑوں پہ بلتی ہے، لیکن قربان مصطفیٰ تیری سخاوت کے جو دولت و مہر میں خدیجہ نے مصطفیٰ کو دی تھی، آقا نے شام ہونے سے پہلے وہ ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ رسالت حبیب دو عالم کانفرنس جشن دستار بندی، انہی سے آواز آتی ہے کون دیتا ہے جیو سلامت رہو، کون دیتا ہے؟ جو عاشق حضور کے وہی پڑھیں، مجھے نہ سنے کلی چاہیے نہ ٹنی چاہیے، مجھے ٹناٹن سننی چاہیے۔ جو عاشق حضور کے وہ پڑھیں، میں بھیڑ سے تعلق نہیں رکھتا، میں دل دیکھ کے بات کرتا ہوں۔ ہم پلٹتے نہیں کہ بے جان کتابوں کی برق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امام کہتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، جیو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اور بریلی سے آواز آتی ہے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، سبحان اللہ۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، سبحان اللہ۔ جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، کبھی سخاوت پہ ناز نہ کرنا، 10-20 روپے دے کے اترانا مت۔ کوئی جوس لے کے آتا ہے، کوئی پھل لے کے آتا ہے، لیکن لانے کے بعد بیماروں کے کوئی کام نہیں آتے ہیں۔ جاؤ کبھی غور سے دیکھو ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو، وہ تم سے یہی کہتے ہیں وہ جوس لانے والوں ہمیں اس کی ضرورت رکھی ہے، پھل لانے والوں ہمیں اس کی ضرورت رکھی ہے۔ آپ کیا چاہیے؟ آج اس کی ضرورت ہے، کاش اگر آ رہے تھے تو جوس کی جگہ سورہ یاسین کا پانی لے کے آ جاتے، سورہ رحمان کا پانی لے کے آ جاتے، سورہ ملک کا پانی لے کے آ جاتے۔ آنے والوں پھل نہ لاتے، ہمارے لیے اگر لانا تھا قرآن کا تحفہ لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حبیب دو عالم کانفرنس جشن دستار بندی، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ کرو یار، اللہ کسی کو ایسی بے بسی کی موت نہ دے، کسی کو ایسی بے بسی کی موت نہ دے۔
ہاں اللہ کو دن نہ لائے کہ ہاسپٹل جا کے موت آ جائے، خدا کرے کہ رب کے نام پہ کہیں نہ کہیں یہ جان فدا ہو جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، جوانوں کی موت ہو رہی، بوڑھوں کی، ایسا نہیں ہے ہمارے قبرستانوں میں صرف ایک سائز کی قبریں ہیں، ہمارے قبرستان میں صرف ایک لائن سے برابر لوگ لیتے ہوں نا، وہیں جا کے دیکھو کوئی قبر 6 فٹ کی بھی ہے، کوئی 5 کی بھی ہے، کوئی 3 کی بھی ہے، کوئی 1 فٹ کی بھی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی عمر میں موت آ سکتی ہے۔ بولو آ سکتی ہے کہ نہیں؟ کسی بھی عمر میں موت آ سکتی ہے، کبھی بھی کہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگا کریں، اللہ جب بھی دے ایمان پہ موت دے، یہ سب سے بڑی دعا، اللہ موت دے، ایمان پہ موت دے اور عزت کی موت عطا دے، یہ مانگا کرو اللہ سے۔ اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ہاسپٹل، اللہ معاف کرے کوئی مسلمان ہاسپٹل نہ جائے، ہے نا؟ ایک دور تھا کہ ہم طبیبوں کو مسیحا مانتے تھے لوگ، آج طبیب ہی ڈاکو بن گئے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ ہم آپ سے نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ آپ اتنے ہوشیار ہو جاؤ کہ اب آپ چہرے پڑھنے لگو، چہرے پڑھنے لگو، اتنے ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ نہ دے کسی کو، آپ دیکھیں جب موت آتی ہے نا تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں ایمان والوں کے پاس۔ ہاسپٹل کا حال کیا ہوتا ہے، جو چادر بچھی ہے وہ بھی ناپاک ہے، جو بدن پہ کپڑا پہنا رکھا ہے نا انہوں نے گرین کلر کا، وہ بھی ناپاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں کوئی کلمہ پڑھانے والا نصیب نہیں کروٹ میں۔ کتنی بے بسی کی موت ہے، لوگ اپنے کو دیکھے بغیر مر جاتے ہیں، کتنی بے بسی کی موت آتی ہے۔ ہاں ایسا کام نہ کریں، ایسی زندگی جی کے جائیں کہ ہماری لوگ موت کو دیکھ کے رشک کرے اور کہے کاش اللہ ایسی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ لگ جاؤ دین کے کام میں، لگ جاؤ، کیا لگا ہے؟ ہاں جی اللہ کرے دین کی خدمت۔ نوجوانوں جتنے نوجوان پردیس رہتے ہیں آئے دن حادثے ہو رہے ہیں، اب تو یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو نئی عمر کے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عام طور پہ یہ ٹرینڈ چلا ہے۔ آپ سے کہنا چاہوں گا گھر سے نکلا کرو نا تو دعا پڑھ کے نکلا کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلا کرو، سورہ ملک کی حفاظت کر کے نکلا کرو، کچھ بھی نہ کر سکو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے نکلا کرو۔ تم کمزور نبی کے ماننے والے نہیں ہو، تم اس طاقتور نبی کے ماننے والے ہو جو انگلی اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹا دیا کرتا ہے۔ بڑے شداد دیکھے ہیں، بڑے حامان دیکھے ہیں، قارون بھی زمین کے اندر چلا گیا، نمرود بھی چلا گیا، ہے نا؟ کوئی ظالم باقی نہیں رہا، نہ کوئی رہے گا، لیکن حضور کا دین قیامت تک باقی